نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ سے پیشتر علم کے، حکمت کے، دانائی کے، فہم و فراست کے بہت سے اسالیب اور بہت سے دروس اور بہت سے نکات آپ حضرات سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی بعض باتوں کو علم اور مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں آپ کے گوش گدار کرنے کی کوشش کروں گا۔ زوال امت اور احیاء اسلام کا موضوع یقیناً انتہائی اہم موضوع ہے۔ امم کے زوال کی بہت بڑی وجہ، ذلت اور مسکنت کی پستیوں میں گرنے کی بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہود کی ذلت کی وجہ کو نقل فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، کہ یہود کے اوپر ذلت اس لیے مسلط ہوئی تھی کہ انہوں نے آیات اللہ کو جھٹلایا تھا، ان میں من مانی تعویلات کی تھیں، ان میں تحریفات کی تھیں۔ حضرت علامہ نے مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی یہی بیان کی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اصل میں جب ہم زوال کی بات کرتے ہیں تو میں یہ بات سمجھتا ہوں گو اس میں اعتقادات کا زوال بھی شامل ہوتا ہے، عبادات کا زوال بھی شامل ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو قوموں کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے دنیا میں، عام طور پہ اس کے حوالے سے زیادہ گفتگو کی جاتی ہے اور اسی کو پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آج مسلمان زمین کے اوپر ذلت، مسکنت اور مغلوبیت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ احیاء کے حوالے سے جب باتیں ہوتی ہیں تو ان میں اعتقادات اور عبادات سے بڑھ کر کہیں زیادہ اس نقطے کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ہم عمومی اعتبار سے یہ بات دیکھ سکتے ہیں، مسلمان معاشروں میں داڑھی رکھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، نمازیں پڑھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، اسی طرح ایک کمیونٹی پردہ داروں کی بھی موجود ہے، شب زندہ داروں کی بھی موجود ہے، لیکن بحیثیت مجموعی زوال جو ہے آج ہماری امت کے اوپر کیوں اس حد تک بڑھ چکا ہے، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ امت کی ایک قلیل تعداد عقائد اور اعمال کی اصلاح کے اوپر اگرچہ کاربند ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جب امت بے عمل ہو جاتی ہے تو اس موقع پر ان کے اوپر زوال کا مسلط ہو جانا کوئی چنبے کی بات نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استخلاف فی الارض کا جو راستہ دکھلایا ہے اس میں دو ہی نکات کو بیان کیا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اگر ہم اس نقطے پہ غور کریں تو اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نظر نہیں آتا کہ صدیق و فاروق کو اللہ نے عروج دیا، سیدنا عثمان و علی کو اللہ نے عروج دیا، اس عروج کی وجہ کیا تھی؟ ان کے یہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ، ایمان کے کمال کے ساتھ ساتھ عمل کا کمال بھی موجود تھا، اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ اپنے زاویہ نگاہ کو اس اعتبار سے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ معاملات کے حوالے سے، سیاسی غلبے کے حوالے سے اور نظام اسلام کے حوالے سے افراط و تفرید کا شکار ہو چکا ہے۔ امت کا ایک حصہ وہ ہے جو ان چیزوں پہ فوکس تو کرتا ہے لیکن داخلی تزکیے کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو داخلی تزکیے کے اوپر تو توجہ دیتا ہے لیکن احیاء اسلام یا غلبہ دین کی تحریکوں کے بارے میں کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے کے باوجود اور سنتوں کا احیاء کرنے کے باوجود ایک بیان بھی ایسا نہیں آتا جس میں نفاذ دین کی یا اقامت دین یا اظہار دین کا مطالبہ کیا جائے، اور اس کے مد مقابل وہ لوگ بھی ہیں جن کے یہاں پر اظہار دین کی طرف تو نظر آتی ہے، اقامت دین کا جذبہ بھی نظر آتا ہے، لیکن قیام صلاۃ پہ ان کی توجہ نظر نہیں آتی، سنتوں کی تکمیل کے اوپر اور اپنے ذاتی احتساب کا وہ ملکہ نظر نہیں آتا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کی قرآن مجید کے اندر اشارہ کیا ہے، وہ بڑی زبردست بات کہی ہے، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ
ولو القا معاذیرہ، انسان کتنے بھی ادھر حجتیں کیوں پیش نہ کرے، انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، وہ کس گول کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت امت کے اندر جتنے بھی مباحث موجود ہیں، ان مباحث کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اخلاص آپ کو میسر آ جائے گا، لیکن ایثار کی کمی نظر آتی ہے۔ ہم مخلص تو ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ایک نقطے پہ مرتکز ہونے کے لیے، کسی حد تک اپنے پیراڈائم سے شفٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں آج آپ کو چھوٹی سی نشاندہی اس حوالے سے کرتا ہوں۔ ڈاکٹر امین صاحب جب ہم پی ایچ ڈی کا کورس ورک کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اصطلاحات کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ کئی مرتبہ جو مغربی اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو اسلامی جامہ پہنا کر کئی ایسے تصورات کو پیش کیا جاتا ہے جو تصورات حقیقی طور پر اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ کئی مرتبہ جدید اصطلاحات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جو لوگ کئی مرتبہ دین کی خدمت کا جذبہ لے کے سامنے آتے ہیں، ان کی مراد ان اصطلاحات سے ہرگز وہ نہیں ہوتی جو اہل مغرب اس سے مراد لیتے ہیں یا دین کے معاندین اس سے مراد لیتے ہیں۔ یہی وہ ایک مخمصہ ہے جس نے اسلام کے غلبے کے راستے میں ایک ایسی رکاوٹ کو کھڑا کر دیا ہے کہ جمہوریت، اسلامی جمہوریت کے ناقدین بھی آپ کو لاکھوں کی تعداد میں نظر آئیں گے، جو کبھی بھی سیکولر جماعتوں کی مخالفت نہیں کریں گے، جو کبھی بھی اشتراکیت اور الحاد کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مخالفت کریں گے جو احیاء دین کے لیے جمہوری طرز زندگی یا اسلامی جمہوریت کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان اتنا بڑا گلف اور اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ایثار اتحاد کا راستہ اس کو فراموش کر کے ایک دوسرے ہی کی ٹانگیں کھینچنے کا پرمادہ و تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر فقط اس عقدے کو حل کر لیا جائے، اس تنازع کو حل کر لیا جائے، اس کنفلکٹ کو ریزالو کر لیا جائے جو آج امت کے ان طبقات کے درمیان موجود ہے جو دفاع دین کے لیے اور غلبہ دین اور اقامت دین کے لیے مخلص ہیں، کہ ہم نے ایک پیج پر آ کر اپنے نظریات کو تھوڑا بہت بڑے مقاصد کے لچک دے کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یکسو ہونا ہے۔ اس میں کسی مقام کے اوپر ان اصطلاحات کا استعمال بھی کرنا پڑ جائے جو مغرب کے یہاں پر مستعمل ہیں، لیکن جب وہ اہل دین جب ان کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی تعبیر ہرگز وہ نہیں ہوتی جو ان کی تعبیر اہل مغرب کے یہاں پر یا دین کے ناقدین کے یہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیاسیات کے میدان کے اندر ہم آہنگ ہو کر ان تمام قوتوں کا مقابلہ داخلی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں اور خارجی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں جو اسلام کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر آپ حزب التحریر کے پیج کے اوپر نہیں آ سکتے تو آپ کو جماعت اسلامی کے پیج پہ آ جانا چاہیے۔ اگر آپ جہادی اور بزور شمشیر نفاذ دین کے لیے چلنے والی تحریکوں کے پیج کے اوپر نہیں آ سکتے تو آپ کو دستوری اور آئینی جدوجہد کرنے والے لوگوں کی پیج کے اوپر آ جانا چاہیے، اس لیے کہ ان معاملات کے اندر جہاں پر ہدف کی اہمیت ہے وہ مسلم ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے اہمیت مفاسد اور مصالحے کی ہے۔ اگر کسی حکمت عملی کو اختیار کرنے کے دوران یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حکمت عملی کے اوپر عمل کرنا اس کے نتیجے کے اندر مسلمانوں کی جان کا، ان کے اموال کا، ان کی املاک کا نقصان ہونے کے اندیشے موجود ہیں، تو اس کے مد مقابل کسی ایسی حکمت عملی کو استعمال کر لینا جس میں ڈائیلاگ کا راستہ کھلا رہے، جس میں ذہن سازی کا راستہ کھلا رہے، جس میں مذاکرات کا راستہ کھلا رہے، جس میں تقریر و تحریر کا راستہ کھلا رہے، اس حکمت عملی کے اوپر یکسو ہو جانا، اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس بات کی انتہائی ضرورت ہے کہ امت متحد ہو جائے۔ اتحاد امت، یقین کیجئے اس سے بڑی کوئی ایسا راستہ موجود نہیں ہے جو مشترکات کے باب میں اور سیاسیات کے باب میں اور اظہار دین کے باب کے اندر اہل دین کے لیے مفید ہو، نفع بخش ہو۔ میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اسی طرح جماعت اسلامی اور دیگر تمام تناظیم نے جس وقت ختم نبوت کے باب کے اوپر ایک پیج کے اوپر آئے تو جو منکرین ختم نبوت تھے ان کو راستہ پھر نہ ملا، پھر ان کے خلاف قراردادیں بھی پاس ہوئیں، آئین بھی بنا، ان کے بارے کے اندر باقاعدہ طور پہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر بھی چیزوں کو انڈیوس کیا گیا۔ اسی طرح اگر اظہار دین کے معاملات کے اندر بھی یہ تمام طبقات ایک پیج پہ آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔
پروفیسر ڈاکٹر غالب عطا صاحب پنجاب یونیورسٹی سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان سے میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف